ہے۔ اصل کہانی ناظرین یہ ہے کہ جب امیر بلاج ٹیپو ادھر پہنچا، پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو اچھی اچھی دوستیاں خراب کر دیتا ہے، بڑے بڑے خاندان تباہ کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، اور وہ خبر ہے خاندانی دشمنی کی۔ ایک ایسی دشمنی کہ جس میں 4 نسلیں تباہ ہو گئیں۔ ناظرین، ابھی ہمیں سننے کو ملا کہ اس میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آیا ہے، لیکن ناظرین اس سے پہلے بتا دیں کہ اس خبر میں جو شخص مارا گیا، وہ جو 4 نسلیں تباہ ہونے کی کہانی تھی، وہ امیر بلاج ٹیپو کی کہانی ہے۔ اس سے پہلے اس کے والد صاحب کو بھی ایئرپورٹ پہ قتل کر دیا گیا، اس سے پہلے ان کے دادا کو بھی بے دردی سے قتل کیا گیا، اس کے پردادا کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ 4 نسلیں ہیں جو دشمنی کا شکار بنی۔ اور ناظرین، امیر بلاج ٹیپو انتہائی شریف سا آدمی لگتا تھا، پہلوانوں کے خاندان سے، ایک بڑا بزنس چلاتا تھا، تو سیکیورٹی کی ضرورت لازمی ہوتی تھی۔ لیکن پھر وہ جو ایک خاندانی دشمنی چلتی آ رہی تھی، اس کی کوشش یہی تھی کہ اس دشمنی کو ختم کیا جائے، معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے ریزالو ہو جائیں، تاکہ اب اس چیز کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن وہ جو ٹوسٹ آیا اس کی بات کرتے ہیں کہ امیر بلاج ٹیپو کا جو قریب ترین دوست احسن شاہ، وہ جا کے اس کے دشمنوں کے ساتھ مل گیا، اور اس کو خبر تک نہ ہوئی۔ اس کی اتنی انوالومنٹ تھی کہ وہ اس کے گھر تک آتا جاتا تھا۔ اس کی والدہ نے احسن شاہ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اس کا بھائی اس کو بڑا بھائی مانتا تھا۔ ناظرین، اب ہوا یہ کہ احسن شاہ کے، یہ اصل کہانی یہ ہے، احسن شاہ کے جو والد صاحب ہیں، ان کا 1 سال پہلے انتقال ہوا۔ وہ سیاست کر بھی رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے ٹکٹ بھی لیا، وہ جیتے نہیں، یہ الگ بات ہے، اور پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ احسن شاہ کوئی بہت زیادہ ہائی فائی قسم کا بندہ نہیں تھا، اچھا خاصا اس کا بزنس نہیں تھا، تو اس کو بس یہ شوق تھا کہ وہ پولیٹیشنز کے ساتھ اٹھے بیٹھے، وہ تصویریں بنائے اور ٹک ٹاک پہ لگائے، فیم گین کرنا چاہتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس کے پاس جب اتنے پیسے نہیں تھے تو اس کو ایک آفر ہوئی، وہ یہ آفر ہوئی کہ اس نے یہ بتانا ہے کہ امیر بلاج ٹیپو کب کب کہاں کہاں جاتا ہے، اور اس کے پاس کتنے گارڈز ہیں، کہاں کہاں سے گزرے گا، کس کس جگہ جائے گا، اور صرف ریکی کرنے کے لیے اس کو بہت بڑی اماؤنٹ دی گئی، بہت بڑی رقم دی گئی، یعنی کہ 5 کروڑ روپیہ صرف ریکی کرنے کا دیا گیا، جس پہ اچھے اچھے لوگ، پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو اچھی اچھی دوستیاں خراب کر دیتا ہے، بڑے بڑے خاندان تباہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، اسی کا شکار احسن شاہ بھی ہوا۔ احسن شاہ کو ایڈوانس میں 50 لاکھ روپیہ ملا، اور وہ جو 50 لاکھ روپیہ تھا اس سے ہی وہ پہلے چلا گیا عمرہ کرنے کے لیے۔ اب بالات جو ہے اس سے ہر بات شیئر کرتا تھا، تو اس نے جب عمرے سے ادھر اس کو کال کی، تو کال کرنے کے بعد ہوا یہ کہ اس نے بتایا کہ میرا آج موڈ نہیں ہے، میں شادی پہ نہیں جانا چاہتا۔ ان دونوں کا ایک میوچل فرینڈ تھا، اس کی شادی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ اس نے کہا تم جاؤ، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی، اور امیر بلاج کے جو گارڈز ہیں ان کے پاس رائفلز بھی نہیں ہیں۔ لیکن ناظرین، پھر یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اس نے سب ریکی کر کے ان کو انفارمیشن دی۔ 3 جگہ پہ انہوں نے شوٹرز ڈپلوائے کیے تھے جو ان کے دشمن تھے۔ وہ جو شوٹرز تھے ان کا یہی ٹارگٹ تھا کہ ایک جگہ سے اگر یہ بچ جائے تو اس کو دوسری جگہ ٹارگٹ کر دیں، دوسری جگہ سے بچ جائے تو تیسری جگہ ٹارگٹ کر دیں۔ ناظرین، اب جو سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باورچی تھا، پرانا تیفی بٹ کا نوکر تھا، یہ تھا وہ تھا، بہت ساری کہانیاں ہیں جو ان کی خاندانی دشمنی کو واضح کرتی ہیں۔ اصل کہانی ناظرین یہ ہے کہ جب امیر بلاج ٹیپو ادھر پہنچا، تو یہ جو فوٹوگرافر بن کے یہ شخص سامنے آیا، اس نے ایک دفعہ پکچر لینے کی کوشش کی، اس کی تلاشی ہوئی، دوسری دفعہ پھر آیا، پھر تصویریں لی اس نے، تو اس کی تلاشی کی گارڈز نے، تیسری دفعہ اس کی تلاشی نہیں کی کیونکہ اس کے پاس کچھ تھا نہیں، تیسری دفعہ اس نے فائر کھول دیے۔ اب جب اس نے فائر کھولے تو اسی کے پیچھے جو شوٹر تھا، اسی کے گینگ کے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے فائر کر کے اسی شوٹر کو مار دیا تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے۔ وہ جو مارنے والا تھا وہ تھا تیفی بٹ کا باورچی، جو کہ پہلے کہا گیا کہ وہ تیفی بٹ کے ساتھ ملک سے باہر چلا گیا ہے، دبئی چلا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، پھر سی آئی اے پولیس ایکٹیو ہوئی۔ سی آئی اے پولیس نے ایکٹیو ہونے کے بعد اس کو بلوچستان جا کے گرفتار کیا۔ ان لوگوں کو پتا چلا، ریکی ہوئی کہ یہ جو ہے
ہیومن انٹیلیجنس کے تھرو یہ بلوچستان میں ہی موجود ہے، تو انہوں نے جا کے اس کو بلوچستان سے گرفتار کیا. پھر انویسٹیگیشن کے بڑے طریقے ہیں، انویسٹیگیٹ کیا. انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ہم کو یہ پتا چلا کہ جو احسن شاہ ہے یہ تیفی بٹ کو آ کے ملا کرتا تھا، اور تیفی بٹ کے ساتھ جو ملوانے والا شخص تھا وہ کوئی تیسرا شخص تھا جو ان دونوں کا میوچل تھا، اور ایک اور انسان بھی اس کے بیچ میں انوالو تھا. خیر انہوں نے نام ابھی واضح نہیں کیے ہوئے، کوئی لوگ کیا نام لیتے ہیں، کوئی کیا نام لیتے ہیں، کوئی کیا نام لے رہے ہیں. اور یہ کیس کلیئر تب تک نہیں ہوگا جب تک سی آئی اے خود یا پولیس خود کوئی ایسی بات نہ کرتے، کیونکہ اگر وہ ابھی انفارمیشن لیک کرتے ہیں تو پھر مجرموں تک پہنچنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب ناظرین یہ اتنے بڑے واقعات لاہور شہر میں ہو گئے، پورا شہر جب بھی یہ نیوز سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہے، ہر انسان چاہے وہ انڈر ورلڈ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ادھر جو لوکلز ہیں وہ ہوں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی انوالومنٹ کے بغیر یہ جو گینگ وارز ہیں، یہ جو بڑے بڑے گروپس ہیں، یہ نہیں چل سکتے، جس کی وجہ سے یہ سب چل رہا ہے. پولیس انوالوڈ ہے، پولیس ان کو بیک کر رہی ہے، اور پولیس اگر ان کو بیک نہ کرے تو یہ چیزیں آگے کی طرف نہیں جائیں گی. لیکن ناظرین پھر جب یہ خبر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، پھیلی، تو پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا کہ اب کچھ نہ کچھ اس پہ کرنا ہے. تو پھر سی آئی اے پولیس انوالو ہوئی. ابھی بھی پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو پولیس کر رہی ہے. اگر پولیس ان کو گرفتار کر لیتی ہے اور یہ نظام ہو جاتا ہے تو پولیس یہ سیدھا ہو جاتا ہے، تو پولیس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. کہانی میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جس ٹائم پہ امیر بلاج کے بھائی سے سی آئی اے نے کہا کہ آپ نے یہ بات لیک نہیں کرنی، یہ بات آپ کے اور ہمارے بیچ میں ہے، آپ نے صرف جو امیر بلاج کے کلوز ترین لوگ تھے ان کی تصویریں بھیجنی ہے. تو اس نے 30-40 قریب ترین دوستوں کی تصویریں بھیجی، اور وہ جو تصویریں تھیں ان میں سے جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو کوئی شخص نہیں تھا. اور اس میں احسن شاہ کی تصویر نہیں بھیجی تھی کیونکہ وہ لوگ اس کو اپنا بھائی کنسیڈر کرتے تھے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا بھائی ہے. امیر بلاج کا دوست، اتنا قریبی دوست، تو یہ اس کی والدہ کا بھی بیٹا ہے اور یہ اس کے چھوٹے بھائی کا بھی بڑا بھائی ہے. لیکن لوگوں کا دوستی سے، لوگوں کا رشتوں سے، لوگوں کا بھروسے سے اعتبار اٹھ گیا کہ ایک چیز اس حد تک گر سکتی ہے، اس حد تک آگے جا سکتی ہے، یہ کبھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ایک اتنا قریبی دوست جو 2010 سے لے کے 2024 تک اس کے ساتھ رہا، اس کے بھائی کی طرح تھا، اس نے کسی چیز میں اس کو کمی نہیں ہونے دی، اس نے ہی 5 کروڑ روپے کے لیے اس کا مرڈر کروا دیا. تو ناظرین ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ، ہم سب کو سوچنا چاہیے. جو رپورٹس آتی ہیں یہ تو خیر ایک خاندانی دشمنی کا واقعہ ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہے، نہیں کیا تو ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ کو بآسانی مل سکیں. اپنا خیال رکھیں.